انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کبھی آپ نے اس جملے پر واقعی غور کیا ہے؟ یہ محض ایک رسمی جملہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ایک یاد دہانی۔ ہم اسے اکثر کسی کے مرنے پر پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ جملہ ہمارے اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی لوٹ رہے ہیں، یا ہم دنیا کی مصروفیات، خواہشات اور غفلت میں ایسے گم ہیں کہ اپنی اصل سمت ہی بھول گئے ہیں؟ جب انسان غفلت میں چلا جاتا ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے، اور ایک بھٹکی ہوئی روح صرف راستہ نہیں بھولتی بلکہ آہستہ آہستہ راستہ پہچاننے کی صلاحیت بھی کھو دیتی ہے۔ اندر گرد جم جاتی ہے، من میلا ہو جاتا ہے اور پھر مردہ ہو جاتا ہے، پھر وہی بھٹکاؤ اس کی زندگی بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جو آج بھٹکا ہوا ہے وہ کل بھی بھٹکا ہوا ہی اٹھے گا۔ استغفر اللہ۔ جو آج غفلت میں ہے وہ کل بھی اسی غفلت کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ انسان آخرکار اسی طرف لوٹتا ہے جو وہ اپنی زندگی میں بوتا ہے۔ اگر واقعی اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو یہ سفر موت کے بعد شروع نہیں ہوتا، یہ سفر آج، ابھی، اسی لمحے شروع ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کے مرنے پر کہتے ہیں کہ وصال ہو گیا تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وصال ہو گیا، اسی سے جو اس نے بویا تھا۔ خدا کا قرب موت سے نہیں، زندگی میں پہچان سے ملتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ خدا سے ملاقات مرنے کے بعد ہوگی، گویا زندگی ایک انتظار ہے اور موت ایک دروازہ ہے جہاں پہنچ کر خدا ملے گا، مگر حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ خدا تو پہلے ہی اتنا قریب ہے کہ قرآن فرماتا ہے، اور ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ قرب مرنے کے بعد نہیں، جیتے جی محسوس ہوتا ہے۔ جن ہستیوں نے کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام پایا، انبیاء، اولیاء اور صاحب معرفت، سب نے یہ جانا کہ خدا باہر نہیں بلکہ خود ہی کی پہچان میں ہے۔ انہوں نے اسے تلاش نہیں کیا بلکہ پہچانا، اپنی زندگی میں ہی اس کے درشن پائے، اس کی قربت محسوس کی۔ یہ سب ہستیاں اس لیے بلند ہوئیں کہ انہوں نے موت سے پہلے اپنی خودی کو زندہ کیا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور خدا کے قرب کے قابل بنی، اور اپنی زندگی میں ہی خدا سے واقف ہوئے۔ ان کا خدا کو پانا ہمارے لیے ایک راستہ ہے، نصیحت ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم انا، بغض، لالچ، حسد اور نفس کے شکار ہو کر یہ امید رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد خدا سے ملاقات ہو جائے گی؟ یہ وہم نہیں بلکہ نادانی ہے۔ دنیا میں کسی بڑی شخصیت سے ملنے کے لیے بھی تیاری درکار ہوتی ہے، تو خدا کا قرب تیاری کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا دیدار اسی کو ہوگا جو اہل ہوگا۔ جو روح ساری زندگی بھٹکتی رہی، نفس کی غلامی میں رہی، وہ مرنے کے بعد بھی حقیقت کو نہیں پا سکے گی۔ یہ کہنا کہ اللہ بخش دیتا ہے اور راستہ دیتا ہے، یہ بھی انسان کی عملی زندگی سے جڑا ہے۔ یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ عمل، نیت اور کوشش کا نتیجہ ہے۔ جو انسان خود کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتا وہ اللہ کی مدد کا مستحق کیسے بنے گا؟ اللہ کی رحمت ضرور ہے، مگر وہ اسی کو سنبھالتی ہے جو خود سمجھنے کی کوشش کرے۔ جو زندگی بھر غفلت میں رہا، اس کے لیے حقیقت کو پانا آسان نہیں ہوتا۔ قرآن میں ارشاد ہے، جو دنیا میں اندھا رہا، آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ یہ قربت صرف مالک کا حقیقی راستہ اختیار کرنے سے محسوس ہوتی ہے، مرنے کے بعد نہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں، مرن تو پہلے مر جا بندیا، تیری ویکھے شان زمانہ۔ یہ موت نفس کی ہے، غفلت کی نہیں۔ کبیر داس فرماتے ہیں، جس کو درشن ات ہے اس کو درشن ات، جس کو درشن ات نہیں اس کو ات نہ ات، یعنی جو یہاں پہچان لے وہی وہاں پائے گا۔ حدیث بھی یہی بتاتی ہے، جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آخرت کوئی نئی شروعات نہیں بلکہ اسی زندگی کا تسلسل ہے، جو جیسا بوئے گا ویسا پا لے گا۔ خود کو صاف کرو، نفس پر قابو پاؤ، اپنی زندگی کو سنوارو اور حق کا راستہ اختیار کرو۔ خودی کی پہچان کرو، اپنی سانسوں کو ضائع مت کرو۔ اللہ کا قرب صرف وعدہ نہیں، یہ ایک اہلیت ہے۔ جو یہاں جاگ گیا وہی وہاں پائے گا، جو یہاں بھٹکتا رہا اسے وہاں بھی روشنی آسانی سے نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کہیں جانے والا نہیں، مگر انسان اپنی نادانی سے خود کو اسے دور کر لیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، سانپ کو سوراخ میں گھسنے کے لیے اپنے بل نکالنے پڑتے ہیں۔ انسان کو بھی نجات کے لیے
اپنے بل نکالنے پڑیں گے۔ کم از کم کوشش تو کرنی ہوگی، شاید مالک رحم کر دے، مگر کوشش، نیت، ارادہ، عمال لازمی ہے۔ کبیر داس کہتے ہیں، بوئے پیڑ ببول کا، آم کہاں سے کھائے۔ جزاک اللہ خیر۔